بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ درس قرآن کے سلسلے میں پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ رکوعات کی ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے پارے کی ابتدائی صورت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے جو اہم مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتلایا گیا کہ جتنی بھی تعریفیں حمد و ثنا کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے اور کیا مانگنا ہے اس کا طریقہ بتلایا گیا کہ وہ ذات جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، جس کے سامنے سوال کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف۔ اور صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی قرآن مجید نے بتلا دیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی، ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ان لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ اس صورت کے اہم مضامین ہیں۔ دوسری صورت اس پارے کی سورہ بقرہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر کتاب اللہ کا تعارف، کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے برحق ہونے میں، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب ہدایت بھی ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ رہنمائی کرنے والی کن لوگوں کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں پرہیزگاری اختیار کرنے والے، ان کی کیا صفات ہیں؟ تو اس رکوع میں ان کی چند صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غیب کی باتوں پر، غیب کی خبروں پر ایمان لے کر آتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان کی تمام جو زندگی کے اعمال ہیں، ان کی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں ان کی نمازوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس پر قابض ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمیں یہ حاصل ہوا تو وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، وہ ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تمام باتیں برحق تھیں، سچی تعلیمات۔ اور یہ آیت در حقیقت یہ ایک بڑی علامت ہے، ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی نہ پیدا ہوں گے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صفات کے حامل جو لوگ ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور ان کے مخالف، ان کے برخلاف جو دوسرا گروہ ہے وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ کفار ہیں۔ اس صورت کے دوسرے رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے سے کیا کہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ صرف وقتی مفاد کے لیے، کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ
ایمان لانے والے نہیں ہیں، صرف یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسرے رکوع کا آغاز اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کہ صرف اسی کے سامنے انسان اپنے سر کو جھکائے، اسی کی عبادت کرے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی معجزہ ہونے کو اسی رکوع میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی انسان کا کلام ہے تو وہ بھی اس کے مثل بنا کر دکھا دیں، اس جیسا کوئی کلام بنا کر دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو وہ ہرگز اس کے مثل کلام نہیں بنا سکتے۔ پھر اس رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام جنت ہے، اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، تو ان مثالوں کو سننے کے بعد جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں، اور جو کفار ہیں وہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو کفار ہیں، یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، اور یہ ان رشتوں کو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ تو یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ چوتھے رکوع کا آغاز ایک اہم قصے سے کیا گیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو بھی دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، تو اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکمت کے خلاف سمجھا اور تکبر کیا، بڑائی کی۔ تو شیطان کے اس انکار کی اصل جو وجہ تھی، اصل جو سبب تھا، وہ اس کا تکبر اور بڑائی۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور تکبر اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا۔ پانچویں رکوع کا آغاز بنی اسرائیل کے تذکرے سے کیا گیا، تو یہاں سے ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ کئی رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل یہ حضرت اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہ بھی چونکہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے دو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کے دو بیٹے ہوئے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کا لقب اسرائیل ہے۔ تو اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اس تسلسل کے ساتھ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جو ہے چلا، تو ان کی امتوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رکوعات کے اندر بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ ہم نے ان پر کیا کیا انعامات کیے، اور اس کے بدلے میں بنی اسرائیل نے کیا رویہ رکھا، ان باتوں کو بیان کیا گیا۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے ان میں سے چند انعامات کا ذکر کیا گیا کہ مثلا ان کا جو بڑا دشمن تھا فرعونیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ پھر جب ان کو بھوک لگی تو آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا گیا، جب ان کو گرمی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے ان پر سایہ کر دیا۔ لیکن ان تمام انعامات کے باوجود
چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت مزید ان کو حاصل ہو جاتی، لیکن وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، اور جس وقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کریں گے جب ہم ان کو سامنے نہ دیکھیں، تو وہ اس درجہ گستاخی میں چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے بستی میں داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہونا، لیکن انہوں نے تکبر کرتے ہوئے وہ بستی میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلمات ان کو تلقین کیے گئے تھے انہوں نے ان کلمات میں بھی تبدیلی کر دی۔ 7ویں رکوع کا آغاز، اس میں بھی بنی اسرائیل کی مزید نافرمانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام یہ ہوا کہ وہ کھانے پینے کی مشقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کہ آسمان سے بنا بنایا کھانا ان کے لیے آتا، لیکن انہوں نے اس پر اعتراض کرنے شروع کر دی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو یہ چیزیں کھائیں گے، پیاز، سبزیاں، دالیں وغیرہ۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ حقیقی کامیاب لوگ وہ ہیں جن میں 2 باتیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں کامیابی کی شرط وہ یہ ہے، پہلی چیز کہ ایمان ہو، عقیدہ درست ہو، اور دوسری اس کے بعد کہ عمل بھی عقیدے کے مطابق ہو۔ تو یہ 2 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی، یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب مختلف احکامات ہماری طرف سے پہنچے تو انہوں نے ان احکامات کو ماننے کی بجائے ان سے منہ موڑا اور کہا کہ ہمیں تو ایسا کرنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح یہاں اسی رکوع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جب بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، قاتل کا معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اس گائے کا گوشت اس مقتول کے جسم پر لگایا جائے تو وہ خود اپنے قاتل کے بارے میں بتلا دے گا۔ اور اس میں اس طرف بھی ان کو تعلیم دینا مقصود تھی کہ اس وقت اس زمانے کے جو لوگ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ضمن میں ایک نمونہ ان کو اس چیز کا بھی دکھلا دیا۔ لیکن جب ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی۔ تو ان کو ایک سادہ سا حکم دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو یہ طرح طرح کے سوالات سے، بے مقصد سوالات سے یہ مزید مشکل میں پڑ گئے۔ تو اسی لیے احادیث میں اس چیز سے منع کیا گیا کہ زیادہ سوال کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا، اور بسا ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان زیادہ سوالات جتنے کرتا رہتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ اصل حکم سے ہی پھر اپنا دامن چھڑا لیتا ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ انسان جب نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے، تو وہ مزید اس دلدل میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں کچھ مثالیں بیان کی گئی، اور اسی طرح اس رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، آرزویں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں کبھی جائیں گے نہیں، اور ہم ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اگر ہمیں بالفرض جہنم کی آگ ہمیں پہنچی ہوئی تو صرف چند دن کے لیے ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہ ہوگی، اصل تو جنت کے وارث جو ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ اصل جنت کے وارث وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، جن کا ایمان بھی درست ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اور ان کے اعمال صالحہ بھی ہوں، تو وہ لوگ جنت کے وارث ہیں، نہ کہ کوئی خاص گروہ یا خاص جماعت۔ تو 10ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یہاں چند باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے چند باتوں پر عہد لیا، لیکن اس عہد لینے کے بعد کہ ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں گے، قرابت داروں سے اچھا سلوک کریں گے، اور جو دیگر حقوق ہیں ان کو ادا کریں گے، لیکن اس عہد
کو لینے کے بعد ہم نے ان کو ایسا پایا کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرنے والے نہ تھے، وہ اس عہد کو پورا نہ کر سکے۔ 11ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا کہ یہودی جو لوگ ہیں یہ اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں تھیں یہ ان کو معلوم تھیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ اللہ کے برحق نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں بیان کی گئی، جس طرح کہ اپنی اولادوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہماری ہی اولاد ہے۔ بلکہ یہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لے کر اپنے مخالفین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب بجائے اس کے کہ یہ ایمان لے آتے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی وجہ بنی ان کے انکار کی، ان کے تکبر کی۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو اس کو جانچنے کا طریقہ تو سادہ سا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے کی، اس کے ساتھ رہنے کی تمنا بھی کرتا ہے۔ تو آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو ملاقات جو ہے موت کے بعد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ اسی وقت اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ لوگ تو زندگیوں پر حریص ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمر حاصل ہو جائے، ہمیں موت آئی نہیں۔ 12ویں رکوع کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، جو ان کا دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں، اس شخص کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ 13ویں رکوع کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیا آداب ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو نصیحتیں کی گئی کہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کلام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات استعمال کرتے کہ جو ذو معنی کلمات ہوتے، کہ ان کے ایک معنی تو ظاہری اور سرسری معنی تو اچھے ہوتے بظاہر، لیکن ان کے ایک دوسرے معنی وہ کسی نہ کسی گستاخی پر، بے ادبی پر مبنی ہوتے۔ تو سننے والا تو یہ سمجھتا کہ انہوں نے اس کے ظاہری معنی مراد لیے، لیکن بولنے والے جو اہل کتاب یہودی لوگ ہوتے تھے ان کی نیتوں میں اس کے وہ معنی مطلوب مراد ہوتے جو بے ادبی پر، گستاخی پر مبنی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی وہ ایسے کلمات سے اجتناب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کے لیے ایسے کلمات کا استعمال کریں کہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں اور جن میں ادب کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہو۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف احکامات مختلف اوقات میں نازل ہوتے ہیں، کہ ایک حکم ایک خاص وقت تک رہا، پھر وہ حکم ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم آ گیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے اس حکم کی مدت موجود ہوتی ہے، بندوں کو وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں کہ ایک حکم کی جگہ جب دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اس میں جو نیا آنے والا حکم ہے وہ بسا اوقات پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں، یہودی ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں مذہب کی بنیاد پر، اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے، تو جنت کسی گروہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ جو بھی شخص جس کا عقیدہ درست ہو، اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، اس
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، تو وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ 14ویں رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر اور ترقی نہ چاہتے ہوں بلکہ ان کی بربادی چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ انتہائی ظالم لوگ ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اس کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اس پیغمبر کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اس معجزہ کے اندر یہ ضروری نہیں کہ جیسا کسی قوم نے مطالبہ کیا ویسے ہی معجزہ اس نبی کو عطا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں وہ اپنے کسی بھی پیغمبر کو کوئی معجزہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص نشانی کسی نے طلب کی اور وہی نشانی اس پیغمبر کو دے دی جائے، کیونکہ اس کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ اگر کوئی خاص قوم کسی خاص نشانی کا مطالبہ کرے اور وہ نشانی اس پیغمبر کو دے بھی دی جائے، اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ انہی کے ہم ملت نہ ہوں، انہی کی ملت کو، انہی کی جماعت کو اختیار نہ کر لیں۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر انبیاء جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام انبیاء کے اندر حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی زندگی کے واقعات میں سے ایک انتہائی اہم حصے کو بیان فرما رہے ہیں اس پارہ کے اندر، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو یہ بالکل بیابان تھا، جنگل تھا، بنجر زمین تھی، یہاں پر کوئی سبزہ نہیں تھا، سارا ریگستان ہی تھا یہ۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کریں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، اس شہر کو برکت والا بنا دیجیے، اور یہاں ہر قسم کی جو آسائشیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ یہاں میسر فرما دیجیے۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب شہروں میں امن والا شہر، برکت والا شہر جو ہے، اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی وہاں پر میسر ہے، وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ بھی کی کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یہ سارا عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی قبولیت جو ہے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں بندوں کو یہ نصیحت ہے کہ محض اپنے عمل پر انسان بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے بڑے نیک کام کر لیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ان کی قبولیت کا سوال بھی کرتا رہے کہ اللہ پاک ہمارے ان اچھے کاموں کو، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بھی کی کہ اللہ پاک ان لوگوں میں انہی کے اندر سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما دیجیے جو ان کے سامنے آپ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرے، آپ کی کتاب کے مضامین کی ان کو تعلیم دے اور ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کے اندر سے جو باطنی امراض ہیں
حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے، غلط عقائد ہیں، ان چیزوں کو ان کے دلوں سے نکالیں۔ ایک ایسے نبی کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی مظہر ہے۔ آخری رکوع کے اندر 16واں رکوع اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی نہ کرنے والے لوگ، ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والے لوگ، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور اسی رکوع کے اندر ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ جتنے بھی انبیاء گزرے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی اولادوں کو، اپنی اپنی امتوں کو توحید کا ہی درس دیا، توحید کے علاوہ اور کوئی درس نہیں دیا۔ توحید کی جو دعوت ہے یہ تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک رہی کہ تمام انبیاء نے اپنی اولادوں کو، اپنی امتوں کو ایک ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دعوت دی کہ اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، اسی کے سامنے جو ہے دست سوال دراز کریں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خاص حد تک لوگ دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کا وہ پابند نہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو بہتر کرے، اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے، پھر وہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرے۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص وہ اپنی ذات میں جو مرضی کر رہا ہے، لیکن اس کو دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ فلاں شخص ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کو بہتر بنائے اور وہ نمونہ بنے دوسروں کے لیے۔ اور یہی چیز اس پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی بیان کی کہ وہ دوسروں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے نفسوں کو ان باتوں کے بارے میں بھلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان باتوں، ان تعلیمات سے بھلا دیتے ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا اور دوسروں کو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو آخر میں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ جو دوسرے کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال اپنے کاموں کے بارے میں ہوگا۔ تو لہٰذا انسان اپنی ذات کی اصلاح کی طرف توجہ دے، اپنی ذات کی بہتری کی طرف توجہ دے۔ تو یہاں تک بھی حمدی تعالیٰ پہلے پارے کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس پارے کے اندر جتنی باتیں خیر کی بتلائی گئیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مختلف اقوام کی خرابیاں، ان کی بدعمالیاں اس بارے میں بیان کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔